الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، عبادت و ریاضت، بزرگی و برتری اللہ خالق کائنات مالک ارض و سماوات دے۔ اس تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت مقدس اور اطہر ذات دے۔ اسلامی نئے سال دا آغاز ہو چکیا ہے۔ محرم الحرام دی اج 2 تاریخ ہے۔ محرم دا مہینہ اللہ دے ہاں بڑی فضیلت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہر اللہ المحرم، کہ محرم اللہ دا مہینہ ہے۔ اس مہینے نو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا مہینہ قرار دیتا، اور سورہ توبہ دی جو آیت مبارکہ خطبے دے اندر تلاوت کی تھی یہ دے اندر بھی اللہ نے اس چیز کی وضاحت فرمائی کہ اے مہینیاں دی گنتی اللہ دی مقرر کرتا ہے، اور اینا 12 مہینیاں چوں 4 مہینے اللہ نے حرمت والے قرار دیتے ہیں۔ انہاں 4 مہینیاں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ 3 پہ در پہ مسلسل آندے نے، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ اور آپ نے فرمایا کہ ایک مہینہ جو جمادی الثانی اور شعبان دے درمیان ہے، یعنی نام دا ذکر نہیں کیتا، صرف اینا اشارہ دیتا کہ شعبان اور جمادی الثانیہ دے درمیان جڑا مہینہ ہے وہ بھی حرمت والا ہے، اور ظاہر بات ہے وہ رجب ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے، اور اللہ نے ایدی وضاحت بیان فرمائی کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ دے ہاں مہینے 12 نے
اللہ نے 12 مہینے قرار دیتے، 12 مہینے بنائے. یوم خلق السماوات والارض ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ دی کتاب دے اندر 12 مہینے نے، اللہ دے نزدیک 12 مہینے. یوم خلق السماوات والارض، یہ 12 مہینے ادوں دے نے جدوں دے اللہ نے زمین و آسمان پیدا فرمائے، جدوں دا کائنات دا نظام بنایا. منہا اربعۃ حرم، انہاں دے اندر 4 حرمت والے نے. اللہ نے 4 مہینے حرمت والے قرار دیتے. اور حدیث مبارکہ دے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ایدی وضاحت فرما دیتی، یہ 4 مہینے کیڑے نے جنہاں نو اللہ نے حرمت والا قرار دیتا. اور نالے بھی حکم فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم. اللہ نے فرمایا کہ انہاں 4 مہینیاں دے اندر اپنی جان تے ظلم نہیں کرنا، اپنے آپ تے ظلم نہیں کرنا. یہ 4 مہینے حرمت والے نے، انہاں دے اندر ایک محرم بھی ہے. یہ محرم اسلامی سال دا پہلا مہینہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قرار دیتا. اسلام دی ابتدا دے اندر جدوں اللہ نے بعثت فرمائی، نبی کریم علیہ السلام نو نبوت عطا فرمائی، ادوں تک تے نبی علیہ السلام دی نبوت دے نال تاریخ بیان کیتی جاندے کہ فلاں واقعہ انہیں نبوی دے اندر پیش آیا، ہجرت حبشہ انہیں نبوی دے اندر پیش آئے، ہجرت حبشہ 5 ہجری دے اندر 5 نبوی دے اندر پیش آئے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا اسلام 5 نبوی دے اندر حضرت عمر نے اسلام قبول کیتا. ہجرت تو پہلے نبوی سن چلتا رہا، اور آپ نے جدو ہجرت فرمائی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی کیلنڈر بنایا، اسلامی تاریخ دا آغاز کیتا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ اج ساڈے اس موضوع دا حصہ نے، انہاں دی سیرت بیان کیتی جائے گی، انہاں دا کردار تے خلافت بیان کیتی جائے گی. تھوڑی آواز ہو کٹ کر دو، آواز دے دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 17 ہجری دے اندر اپنا نظام سلطنت چلان واسطے، نظام حکومت چلان واسطے ہجری کیلنڈر بنایا اور ہجرت تو آغاز فرمائے اور پہلا مہینہ محرم قرار دیتا. اسلام تو پہلے جڑے کفار نے ایک ذی الحجہ دے مہینے تو اس سال دی ابتدا کر دے، جڑے قریشن انہاں دے سال دی ابتدا ذوالحجہ دے مہینے دے اندر ہوندے اور اختتام ذوالقعدہ تے ہوندا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے محرم دی فضیلت دے مد نظر کہ اللہ دا مہینہ ہے، اس سال دی اسلامی سال دی ابتدا محرم تو کر دیتے اور اسلامی سال دا اختتام ذوالحجہ دے مہینے تے ہویا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیلنڈر ترتیب دیتا جدا آغاز ہجری تو فرمایا، جویں آپ نے نبی علیہ السلام نے ہجرت فرمائی اس تاریخ تو ہجری کیلنڈر دا آغاز فرمایا جنہوں اسلامی کیلنڈر کیا جاتا ہے. جڑے اج کل اسی اسلامی شعار جے مطابق ادا کردے ہیں، رمضان دے روزے، بیت اللہ دا حج اور دیگر امور اسی جس سال دے تحت ادا کرنے ہیں انہوں اسلامی سال کیا جاتا ہے، اسلامی کیلنڈر کیا جاتا ہے. محرم دی فضیلت آپ نے فرمایا شہر اللہ المحرم، یہ محرم اللہ دا مہینہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سال دی ابتدا بھی محرم الحرام تو کر دیتے. اسلامی سال دی ابتدا محرم الحرام تو کی تھی اور
حضرت عمر نو کی پتا کہ میری شہادت بھی ایسے مہینے دے اندر ہوئے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی کیلنڈر بنایا اور آج تک ایک کیلنڈر اسی طرح جاری ہے اور انشاءاللہ قیامت تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بنایا ہوا کیلنڈر چلتا رہے گا. آج ساڑھے موضوع دے دو حصے نے. پہلا حصہ کہ نویں سال دا آغاز اور مسلمانہ دا کردار، یعنی مسلمانہ نو کی کرنا چاہیے ہے. جس طرح انگریزی سال دی ابتدا تے بڑا شور و غل کیتا جاندہ ہے، بڑیاں پارٹیاں دا اہتمام کیتا جاندہ ہے، آتش بازی دا اہتمام اور نہ جانے کیسیاں خرافات کیتیاں جاندیاں نے. کیوں کہ نویں سال دی ابتدا ہے. 1 جنوری نو رات 12 بجے پوری دنیا تے ایک شور برپا ہوندا ہے کہ نویں سال دا آغاز ہو چکیا ہے اور محرم دا آغاز یہ اسلامی سال دی ابتدا ہے. اسلام دے اندر ایسے کسے دن دی کوئی حیثیت نہیں کہ جنہوں جشن دے طور تے منایا جائے سوائے عیدین دے. آپ نے فرمایا جاہلیت تو پہلے بھی 2 دن سی، اللہ نے سانو اسلام دے اندر بھی 2 دن عطا فرمائے جو خوشی دینے. آپ نے فرمایا ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. اس تو علاوہ مسلمانہ واسطے ایسا کوئی دن نہیں کہ جنوں خوشی دے طور تے منایا جائے. ہاں ویسے تے ہر مسلمان دا ہر گزرن والا وہ دن بڑا خوشی والا ہے کہ جیڑا دن اللہ دی رضا دے اندر گزر جائے، اللہ دی خوشنودی دے اندر گزرن والا دن یہ بڑا خوشی والا دن ہے. اسی نویں سال دے اندر داخل ہوئے ہیں. سن 1445 ہجری دی ابتدا ہو چکی ہے. اسی 1445 ہجری دے اندر داخل ہو چکے ہیں اور جو پچھلا سال گزاریا ہے اگر تے اللہ دی فرما برداری نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اطاعت دے اندر اور اللہ دی رضا دے اندر گزریا ہے، پھر میں مبارکباد پیش کرنا کہ مبارک ہے کہ اگر اسی پچھلے سال دے اندر اپنے رب نو راضی کر لیا. اگر نہیں پھر ساڑھے واسطے لمحہ فکری ہے کہ 1 سال ضائع کر بیٹھے جے دے اندر اسی آخرت دی کوئی فکر نہ کی تھی، اسی اپنے اللہ نو راضی نہ کر سکے. یہ ساڑھے واسطے بڑا لمحہ فکریہ ہے. اور دوسری یہ سوچن دی بات ہے کہ اللہ نے سانو پھر موقع دیتا، کم از کم جس سال دے اندر داخل ہوئے ہیں اس سال دے اندر ہی اپنے رب نو راضی کر لئیے اور جدوں آخری وقت آئے سانو دلی طور تے سکون ہوئے، اطمینان ہوئے کہ اللہ ساڑھے تے راضی ہے، اسی دنیا تو اللہ دی رضا دے اتے جا رہے ہیں. ایک اسلامی سال دی ابتدا ہے. ساڑھے موضوع دا دوسرا حصہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت ہے. چونکہ آپ دی شہادت بھی 1 محرم میں ہوئی، اسلامی سال دے پہلے دن دے اندر ہوئی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت یہ اسلام دا سنہری باب ہے. تاریخ اس دن نو کدی بھلا نہیں سکتی. ایسا دن جیڑا پوری دنیا نو سوگوار کر گیا، ایسا دن کہ جے دے اندر ایسی ہستی دی شہادت ہوئی جس ہستی دے بارے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے تو بعد کوئی نبی آنا ہوندا تے او عمر فاروق ہوندا۔ او ہستی جیڑی ہستی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی سسر ہے، او ہستی جس ہستی نے اسلام قبول کیتا اور مسلمانوں نو طاقت نصیب ہوئی۔ اسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اسلام دا واقعہ بخود ہی جان دیں۔ ایک واقعہ تے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں بذات خود قرآن سنیا اور اسلام لے آئے۔ اور دوسرا واقعہ کہ اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب او دے کولوں قرآن سنیا اور اسلام قبول کر لیا۔ خیر یہ واقعہ مشہور ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت تو بھی اسی واقف ہاں، مگر چند چیدہ چیدہ باتاں جڑیاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فضائل دے نال تعلق رکھ دیا نے تہاڈی خدمت دے اندر عرض کراں گا، تاکہ سانو اپنے اسلاف کا پتہ چلے، سانو اپنی زندگی گزارن دا پتہ چلے، اور سانو اس بات دا بھی پتہ چلے کہ اللہ دے ہاں ساڑی ادوں تک کامیابی نہیں ہو سکتی جدوں تک اسی انہاں صحابہ جیسا ایمان نہیں لے کے آواں گے، انہاں صحابہ جیسی سیرت نہیں اپناواں گے، ادوں تک اللہ دے ہاں اسی کامیابی حاصل کر سکتے نہیں۔ یہ تو قرآن دا فیصلہ ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے ایمان والو اگر تسی ہدایت یافتہ بننا چاہتے جے پھر صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ او صحابی نے جنہ دا صحابیت دے اندر دوسرا نمبر ہے، افضلیت دے اندر صحابہ دے اندر دوسرا نمبر، او صحابی جڑے عشرہ مبشرہ چو بھی نے، او صحابی جڑے مہاجرین چو بھی نے، او صحابی جڑے بدری صحابہ چو بھی نے، او صحابی جڑے احد والے بھی شامل نے، او صحابی جڑے خندق والے دے اندر بھی شامل نے، او صحابی جڑے بیعت رضوان دے اندر بھی شامل نے، صلح حدیبیہ دے موقع تے بھی موجود نے، او صحابی جنہ دی افضلیت صحابہ کرام بیان کر دے نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں بھی کوئی واقعہ بیان فرما دے کہ میں ابو بکر اور عمر فلاں جگہ تے گئے، میں ابو بکر اور عمر نے فلاں کم کیتا، میں ابو بکر اور عمر فلاں کم تے راضی ہیں۔ اور اس روایت راوی پتہ کون ہے؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ جدوں بھی بیان کرتے اپنے نام دے نال پہلے حضرت ابو بکر دا نام لیندے، پھر حضرت عمر فاروق دا نام لیندے۔ یہ بات واضح کر دی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو انہاں دوواں ہستیاں دے نال پیار ہی بڑا سی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آؤ ذرا انہاں دے فضیلت تے ذرا ایک نظر دوڑائیے۔ حضرت عمر دی فضیلت کیا، حضرت عمر دا اللہ دے ہاں اور اللہ دے محبوب دے ہاں مقام کیا ہے؟ اللہ دے ہاں مقام اے دے کہ اللہ نے قرآن دے کئی مقامات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی خواہش کے مطابق نازل کر دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اجے اسلام دے اندر پردے دا حکم نازل نہیں ہویا، خواتین بغیر نقاب تو بازاراں دے اندر چلدیاں پھردیاں نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دل دے اندر خواہش کی تھی، کاش
اللہ کتے پردے دا حکم نازل کر دے، مسلمانہ دیاں عورتاں واسطے پردے دا حکم نازل ہوئے، حضرت عمر فاروق اپنے دل دے اندر سوچ رہے نے اللہ نے او دا قرآن بنا کے آسمان تو نازل کر دیتا۔ سورہ احزاب دے اندر اللہ نے اپنے پیارے نبی دے ذریعے حکم دلوایا کہ اے میرے نبی حکم دے دیو کہ نبی دیاں بیویاں اور مسلمانہ دیاں عورتاں یہ پردہ کریا کرن، ایسا پردہ جڑا جلا بی بی ہند دے تحت ہوئے، جڑا سر تو لے کے پیرا تک سارے جسم نو ٹک لے، ایسے پردے دا اللہ نے حکم فرما دیتا۔ حضرت عمر نے خواہش کی تھی کہ شراب اچھی چیز نہیں، اللہ کتے حرام کر دے تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل دے اندر خواہش کی تھی کہ اللہ نے فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، ایک اشارہ دے دیتا کہ شراب اچھی چیز نہیں، یہ شراب شیطانی کما دے اندر ہوئے، یہ نجس ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ حال حکم کوئی واضح نہیں، کتے اللہ دی حرمت کا حکم نازل کر دے کہ شراب حرام ہے۔ حضرت عمر نے خواہش کی تھی، اللہ نے قرآن نازل فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، اس تو بعد اگلا حکم آ گیا کہ کوئی بھی نشے دی حالت دے اندر نماز ادا نہ کرے۔ اشارہ ہے سی تاکہ شراب تو بچیا جائے، شراب تو انحراف کیتا جائے، پرہیز کیتا جائے، مگر شراب صحابہ اکرام بعض چونکہ پہلے تو چلی آ رہی سی، بعض صحابہ اکرام نماز دا وقت گزار کے جدوں کو فارغ وقت زیادہ ملتا ادو شراب نوشی کر بھی لیندے۔ بعض صحابہ دے بارے ہوندا ہے کہ جدوں شراب حرام نہیں سی شراب نوشی کر لیندے سی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل دے اندر سوچیا کہ حالے بھی حکم واضح نہیں، حالے بھی شراب کی حرمت کے متعلق حکم واضح نہیں۔ اللہ نے سورہ مائدہ دی آیت نازل کر دیتی، فرمایا اے شراب حرام ہے، آج تو بعد اللہ نے حرام کر دیتی۔ تینہ مرحلہ دے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی خواہش کے مطابق اللہ نے شراب حرام کر دیتی، اور ایسی حرام کی تھی، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان کہ جیڑا شراب دا عادی ہے ایسا بندہ جنت دے اندر جا ہی نہیں سکتا۔ جیڑا شراب دا عادی ہے، شراب پین والا، اللہ نے ایسے بندے نے اللہ نے ایسے بندے تے جنت تو حرام کر دیتا ہے، شرابی جنت دے اندر نہیں جائے گا۔ یہ خواہش حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاں حضرت عمر فاروق دا قرآن دے اندر ذکر کہ انہاں دی خواہش کے مطابق اللہ نے قرآن نازل کر دیتا۔ آج اسی جڑا قرآن پڑھنے ہاں، جڑا پڑھدا چلے آ رہا ہے، قیامت تک پڑھیا جائے گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی خواہش کے مطابق نازل ہوئیاں آیات یہ بھی قیامت تک تلاوت ہوندیاں رہن گیا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی فضیلت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت دے راوی، اور یہ روایت ترمذی شریف کے اندر بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ دا فرمان نقل کیتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ دے خلو خواہش کی تھی، فرمایا اللہم اعز الاسلام،
اے اللہ اسلام نو عزت عطا فرما۔ اگلی دعا کی تھی بی احب الرجلین الیکا، اے اللہ دونوں بندیاں دا نام لے رہے ہیں، انہاں دونوں بندیاں چو جیڑا تینوں پیارا لگدا ہے، انہاں دونوں بندیاں چو انہوں اسلام دی دولت دنال مالا مال کر دے۔ پھر آپ نے نام لیا بی ابی جہل بن ہشام او بی عمر بن الخطاب۔ اے اللہ میں تیرا رسول دعا کرنا وا کہ دونوں بندیاں جو کسے ایک نو مسلمان کر دے، دونوں بندیاں جو کسے ایک نو مسلمان بنا دے، تاکہ اسلام نو عزت مل جائے، اسلام نو تقویت مل جائے۔ اے اللہ یا کہ ابو جہل نو مسلمان بنا کے اسلام نو عزت عطا فرما دے، یا عمر بن خطاب نو مسلمان کر کے اسلام نو عزت عطا فرما دے۔ آپ نے دعا کیتے، ایک خواہش نبی علیہ السلام نے کیتے، اللہ دے کولوں دعا کیتے، اللہ نے حضرت عمر فاروق دے صورت دے اندر اسلام نو عزت عطا فرما دتیاں۔ ایک دوسری روایت سنن ابن ماجہ دے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دیاں راوی بیان کر دیاں نے، ایدی سند بھی حسن ہے، حسن درجے دی روایت ہے۔ سیدہ عائشہ بیان کر دیاں نے نبی علیہ السلام نے صریحاً حضرت عمر فاروق دا نام لے کے دعا کی تھی، اے اللہ اسلام نو عمر دے ذریعے عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام نو، اے اللہ عمر نو اسلام دے دولت دے نال مالا مال کر دے۔ اسلام دے جدوں تقویت دا باعث بنیا، حضرت عمر فاروق دا اسلام لے آنا نبی علیہ السلام دیاں دعاواں دا نتیجہ ہے۔ آپ دعا کردے نے اے اللہ دونوں بندیاں چو ایک نو دولت ایمان نصیب فرما، یا تے ابو جہل مسلمان ہو جائے یا عمر بن خطاب مسلمان ہو جائے، انہاں دونوں بندیاں چو ایک بندہ بھی اگر مسلمان ہوندا ہے تے اسلام دی عزت بڑھ جانی ہے، اسلام نو عزتاں مل جاندیاں نے، اسلام نو تقویت مل جاندی ہے۔ نبی علیہ السلام دی دعا نو اللہ نے کیویں پورا فرمایا، حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کر کے اسلام دی تقویت دا باعث بن گئے۔ اللہ نے حضرت نبی علیہ السلام دی دعا قبول کر کے حضرت عمر نو دولت ایمان دے نال مالا مال کر دیتا، اور جدوں اسلام لے آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ تان کے بیت اللہ دی طرف جا رہے نے، نال اعلان کر دے جا رہے نے کہ آج عمر نے کلمہ پڑھ لیا ہے، عمر اسلام لے آیا ہے، آج لوگ آئے جے دے اندر طاقت ہے جن نے اپنے بچے یتیم کروانے نے، آج عمر نو بیت اللہ دے اندر نماز پڑھن تو روک کے تے دکھائے نا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ تان کے بیت اللہ دی طرف جا رہے نے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ جدو حضرت عمر نے اسلام قبول کیتا، دار ارقم دے اندر آئے، حضرت نبی علیہ السلام دے ہاتھ تے بیعت کر لئی، اسلام قبول کر لیا، نماز دا ویلا ہویا، بعض روایات دے اندر عصر دا ویلا ہے، بعض دے اندر ظہر دا ویلا ہے، حالانکہ ادوں تک اجے دو نمازاں فرض نے، دو نمازاں دا حکم ہے، دو نمازاں ایک فجر دی پڑھی جاندی ہے، ایک عصر دی پڑھی جاندی ہے، ایک دونوں نمازاں چوں ایک نماز دا ویلا ہے، زیادہ تر راجے قول ہے کہ عصر دی نماز دا ویلا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیا مسلمان نماز دی تیاری کر رہے نے، آپ نے پوچھا اللہ دے رسول کی ہے، آپ نے فرمایا اسلام دے اندر نماز بھی فرض ہے، جیڑا مسلمان ہوندا ہے وہ نماز بھی پڑھدا ہے، نماز دی پابندی بھی کردا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز دی تیاری شروع کر دیتے، جب نماز پڑھن لگے عرض کرن لگے اللہ دے رسول اسی ایتھے لوگ کے نماز کیوں پڑھاں گے، اسی بیت اللہ دے اندر جا کے نماز پڑھنے ہیں۔ آپ نے فرمایا عمر حالے وہ ویلا نہیں کہ اسی بیت اللہ دے اندر جا کے ظہری نماز پڑھیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ضمانت دیتی، اے میرے محبوب، اے اللہ دے پیغمبر، ہن کسے غم دی ضرورت نہیں، عمر اسلام لے آیا ہے، ہن کسے کو ڈرن دی ضرورت نہیں۔ میں ضمانت دینا کہ آج کعبہ دے اندر نماز ادا کی جائے گی، مکے دے کسے بھی شخص دی ضرورت نہیں کہ سانو بیت اللہ چ نماز پڑھن تو روک دے وے۔ اسلام ہوئے تے ایسا، جذبات ایمان ہوئے تے ایسا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے نے
کہ حضرت عمر دے مسلمان ہون تو پہلے پہلے اسی چھپ چھپ کے نمازاں پڑھ دے، غاراں دے اندر جا کے، پہاڑاں دے اندر جا کے، وادیاں دے اندر جا کے نماز پڑھ دے. مگر جس دن تو حضرت عمر نے اسلام قبول کیتا، اسی علل اعلان نمازاں پڑھنیاں شروع کر دیتیاں. اسی اسلام دا نام علل اعلان لینا شروع کر دیتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے دار ارکم چوں بیت اللہ دی طرف آ رہے نے. صحابہ اکرام دی مختصر جی جماعت. بعض روایات دے اندر آندا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے 40ویں نمبر تے اسلام قبول کیتا. یعنی جدوں حضرت عمر نے اسلام قبول کیتا حالے تک 50 بھی مسلمانہ دی مکمل نہیں سی. 40 مسلمان بیت اللہ دی طرف ایک کافراں دے لشکر جرار دے وچوں سینہ تان کے آ رہے نے. اے دی وجہ اے وے آپ دی دعا دا نتیجہ ہے اللہ انہاں دوواں بندیاں چوں یا ابو جہل تے چوں یا عمر بن خطاب چوں ایک بندے نو اسلام دی دولت نال مالا مال کر کے اے اللہ اسلام نو عزتاں عطا کر دے. یہ آپ دی دعا دا نتیجہ ہے. اسلام نو عزتاں ملیاں عمر فاروق کے نال. اسلام سینہ تان کے باہر نکلیا حضرت عمر دے قبول اسلام دے نال. ویسے تے ہر حکم اللہ دے نال ہی ہے. جیڑا بھی کام ہے اللہ دے حکم تو بغیر نہیں. مگر ایک دنیا دا نظام بنایا ہے جے دے اندر انسانہ دا تعاون شامل ہے. یہ دا مطلب یہ نہیں کہ باقی صحابہ کرام سے کوئی بہادر نہیں سی. یہ اللہ دا قانون، اللہ دی حکمت اور میرے نبی دی دعا دا اے اس بات کہ میرے نبی نے دعا کی تھی اللہ دوواں بندیاں چوں کسے ایک نو اسلام قبول کروا کے اسلام دی تقویت کا باعث بنا دے. یہ آپ دی دعا دا ایک پہلو ہے. حضرت عمر فاروق اسلام لے آئے. مسلمانہ نے سینہ تان کے بیت اللہ دے اندر نماز ادا کی تھی. حبشہ دی طرف مسلمان گئے. رات دیاں تاریکیاں دے اندر انہاں مسلمانہ دا پیچھا بھی کیتا گیا. اور حضرت عمر فاروق نے جدوں ہجرت کی تھی مکے دیاں گلیاں دے اندر اونٹ تے بیٹھ کے گشت کر رہے نے، نال اعلان کر دے نے کہ پہلے مسلمان جڑے حبشہ دی طرف ہجرت کر کے گئے انہاں نے بھی رات دے اندھیرے دے اندر ہجرت کی تھی، اور جڑے مدینے ہجرت کر کے گئے انہاں نے بھی چھپ چھپا کے ہجرت کی تھی. آج عمر مکے دے اندر برملا اعلان کر کے جا رہا ہے کہ عمر آج اے مکہ تہاڈے ڈر تو نہیں بلکہ اپنے نبی دے حکم تے چھڑ کے جا رہا ہے. میرے نبی دا حکم ہے کہ مسلمان ہجرت کر کے مدینے آ جان. میں اپنے نبی دا حکم مان کے جا رہا. آج میں ہجرت کر رہا. آؤ جے دے اندر طاقت ہے عمر دا راستہ روک کے دکھائے. اسلام قبول کیتا مکے والیاں نو للکار کے کیتا. ہجرت کی تھی مکے والیاں نو للکار کے کی تھی. اعلان کر کے کی تھی مکے والیاں نو دس کے کی تھی. اور میرے بھائیوں تاریخ بیان کر دیئے کہ مکے دے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جڑا حضرت عمر دے مقابلے دے اندر آیا ہوئے. ایک دو دفعہ چڑپ بھی ہوئی، زدو کوب بھی ہویا. حضرت عمر دے مقابلے دے اندر کچھ کافر آئے مگر حضرت عمر نے انہاں نوں منہ توڑ جواب دیتا. بڑے جلالی طبیعت دے سی. 8ویں پوچھتے جا کے حضرت عمر دا نسب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نسب پاک دے نال مل جاندا ہے. آپ دا نام عمر ہے، باپ دا نام خطاب ہے، دادا دا نام نفیل ہے. انہاں دے ایک برا حضرت عمر انہاں تو پہلے مسلمان ہو چکے ہیں. انہاں دے ایک برا انہاں تو پہلے مسلمان ہو چکے ہیں. ایک بہن بھی پہلے مسلمان ہو چکی ہے. بہنوئی حضرت سعید بن زید بھی پہلے مسلمان ہو چکے ہیں.
بلکہ بہن اور بہنوئی انہاں دے اسلام لے آن دا باعث بنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا گھرانہ اسلامی تاریخ کے اندر عظیم گھرانہ ہے۔ حضرت عبداللہ جڑے کہ حضرت عمر دے صاحبزادے نے نبی کریم علیہ السلام دے محدث بن گئے، حدیثاں بیان کرنے والے بن گئے، جڑے سب تو زیادہ حدیثاں روایت کرنے والے صحابہ کرام انہاں دے اندر حضرت عمر دے بیٹے عبداللہ کا نام بھی شامل ہے۔ آؤ ذرا فضائل تو ہٹ کے حضرت عمر دی خلافت تے بات کر لئیے۔ فضائل تے اتنے زیادہ نے کیا خطبے جمعے دے ادھے پونے گھنٹے دے وقت دے اندر کیا بیان ہو سکتے ہیں۔ حضرت عمر دے فضائل اللہ دا قرآن بیان کرے، نبی علیہ السلام دا فرمان بیان کرے، آپ اپنی زبان نبوت چو حضرت عمر دی شان بیان کرن، پیچھے ہور کسے دی شان بیان کرنا کوئی معنی رکھ دی نہیں۔ اسی تیز کر کے شان بیان کر دیں تاکہ ساڈا ایمان تازہ ہو جائے، تاکہ ساڈا ایمان مکمل ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد کے موقع تے احد پہاڑ تے گئے، احد پہاڑ لرزیا، آپ نے اپنی اڈی مبارک احد پہاڑ تے ماری، فرمایا اسبت احد، اے احد ٹھہر جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید نے۔ ادو آپ نے آپ کے نال ابو بکر نے اور ایک روایت کے مطابق حضرت عمر اور حضرت علی نے، اور ایک روایت کے اندر حضرت عثمان کا ذکر ہے۔ آپ نے فرمایا ایک روایت کے اندر ایک شہید کا ذکر ہے کہ اے اس وقت احد ٹھہر جا، تیرے اوتے ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید ہے۔ اور آپ دے اے دونوں یار آج بھی آپ دے نال استراحت فرما رہے ہیں۔ اسی تے صرف حضرت عمر دی شان بیان کر سکنے ہیں، اور ایک شان جیڑی قیامت تک روزے روشن دی طرح عیاں رہے گی۔ آپ نے فرمایا عمر دی شان دے اندر آپ نے ایک کلمہ بیان فرمایا عمر جس رستے جو جا رہا ہوئے شیطان و رستہ چھڑ دیندہ۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے، یہ دی سند صحیح ہے۔ آپ نے فرمایا جس رستے جو عمر گزر رہا ہوئے شیطان ڈر کے اور رستہ چھڑ دیندہ ہے۔ اور میں تے کہنا عمر دا نام تے آج بھی شیطانہ نو تکلیف دیندہ ہے۔ عمر دا نام نبی علیہ السلام دے دور دے اندر بھی شیطان واسطے تکلیف دا باعث سی، آج بھی تکلیف دا باعث ہے۔ قیامت تک عمر دا نام شیطان نو تکلیف دیندہ رہے گا۔ اور میں ایدی تھوڑی سی وضاحت کر دیا، جے دے اندر شیطانیت ہے عمر دا نام انہوں بھی تکلیف دیندہ رہے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام دا مسجد نبی دے اندر ایک دروازہ باب عمر ہے۔ آج کئی دنیا تے ایسے بد نصیب نے جنہاں نو اس دروازے چو گزرنا نصیب نہیں۔ اللہ نے مہر لگا دیتی ایسے کالے کرتوتاں والے۔ اللہ نے حضرت عمر دا مقدس نام وہ دی ایسی حفاظت کی تھی کہ آج بھی جڑے خود سے باطن دے حامل لوگ نے وہ باب عمر جو گزر دے نہیں۔ حضرت عمر دا تے نام ہی ایسا ایمان والے دے سینے دے اندر ٹھنڈ پا دے اور منافق دے سینے دے اندر آگ لگا دے۔ حضرت عمر دا نام ہی ایسا جتھے آ جائے اوتھے شیطان دے محلہ دے اندر تھتھلی پا دے۔ جتھے عمر دا نام آ جائے اوتھوں شیطان دوڑ جائے، شیطان تے لرزہ تاری ہو جائے۔ اللہ نے عمر دے نام دے اندر تاثیر ہی ایسی رکھی ہے۔ آؤ ذرا حضرت عمر دی خلافت ایک دو منٹ دے اندر عرض کر دیا۔ حضرت عمر نے 10 سال خلافت کی تھی اور اپنی مرضی دے نال خلیفہ نہیں بنے۔ خلیفۃ الرسول، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنے بڑے شاندار فیصلے کیتے وہ تھے۔ ایک شاندار فیصلہ اے بھی سی
کہ انہوں نے حضرت عمر فاروق نو خلیفہ مقرر کر دیتا. بعض صحابہ اکرام نے اعتراض کیتا کہ اے خلیفۃ الرسول حضرت عمر تے بڑے سخت نے, بڑی جلالی طبیعت کے مالک نے. حضرت ابو بکر کہنے لگے کہ آج امت دے اندر مینوں عمر تو بڑھ کے کوئی زیادہ حقدار نظر ہی نہیں آتا. اور حضرت ابو بکر صدیق دے اس عظیم فیصلے نے ثابت کیتا کہ حضرت عمر دی خلافت کیسی شاندار. آج مسلمان تے دعا کرتے ہی نے کہ اللہ سانو عمر جیسا حکمران عطا فرما, اے اللہ سانو عمر جیسا حکمران عطا فرما. مسلمان تے کہندے نے, بلکہ کئی کافر بھی یہ کہندے نے کہ کاش سانو عمر جیسا حکمران مل جائے. ایک کافران دے کئیاں دے الفاظ میں کہ دنیا تے ایک عمر اور آ جاندا, پوری دنیا تے امن و امان پھیل جاندا, پوری دنیا تے اسلام دا بول بالا ہو جاندا. اے اغیار جنہاں نے کلمہ نہیں پڑھیا حضرت عمر دی شان تے او بھی بیان کرن تے مجبور نے. اور میرے بھائیو, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال خلافت کی تھی, اور ایسی خلافت قیامت تک او دی تاریخ رقم کر دیتی, ایک مثال قائم کر دیتی. راتاں نو اٹھ اٹھ کے اپنی رعایا دا خیال رکھ دیں, غریباں دے گھراں دے اندر اپنے کندھیاں تے راشن اٹھا کے پہنچاندے نے, اور نال اے بھی نہیں دس دے کہ تانوں راشن امیر المومنین دے کے گیا ہے. کتھوں تلاش کریے اتنا دا حکمران. رات نو اپنی نینداں حرام کر کے اپنی رعایا دوں سکون مہیا کرنے واسطے چکر لگاندے نے, رعایا دا خیال رکھتے نے. جدوں انصاف دی واری آئے اپنے بیٹے نو کٹہرے دے اندر لے آندے نے, ایسا انصاف کہ اگر کوئی مسلمان قصوروار ہے انہوں سزا دیندے نے, اگر کوئی کافر حق دے او دے حق دے اندر فیصلہ سنا دے نے. ایسے کر کے تے فاروق کیا جاندہ ہے, حق اور باطل دے اندر فرق کرنے والی ذات, حق اور باطل دے اندر فرق کرنے والی ہستی جناب سیدنا عمر فاروق دی ہستی ہے. اور بڑے افسوس دے نال کہنا کہ دنیا دے کسے انسان دے اندر ایسی جرت نہیں سی جیڑا حضرت عمر دے سامنے آ کے انہاں دا مقابلہ کر سکدا. حضرت عمر نو دنیا تو ختم کرنے واسطے سہارا لیا گیا تے نماز دا, کیونکہ حضرت عمر جدوں نماز ادا کردے نے پھر اپنے رب نال تعلق جوڑ لیندے نے. دنیا تو بے نیاز نے, انہاں کافراں نے اس موقع تو فائدہ اٹھایا. فجر دی نماز دے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم ہستی تے حملہ کر کے انہاں نو شہید کیتا. 28 ذی الحجہ نو حملہ ہویا, 3 دن تو بعد زندہ رہن تو 1 محرم نو اس دنیا تو شہادت نال سرفراز ہو کے اپنے خالق حقیقی دے کول جا پہنچے. حضرت عائشہ دے کول اجازت لے لئی کہ اے ام المومنین اگر اجازت ہوئے تو مینوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال قبر دی جگہ عطا کر دیتی جائے. انہوں نے فوراً منظور کر لی, حالانکہ جگہ انہاں اپنے واسطے رکھی سی کیونکہ حجرہ بھی عائشہ دا ہے, انہوں نے جگہ بھی اپنے واسطے رکھی. ایک پاسے انہوں نے باپ لے کے نے, مگر جدوں امیر المومنین نے عاجزانہ یہ درخواست کی تھی حضرت عائشہ کہندیاں نے کہ میں درخواست موڑ نہ سکی, حضرت عمر دی قبر دی اجازت دے دیتی. اللہ نے کیسا ساتھ نصیب فرما دیتا. عمر او عمر جیڑا دنیا تے بھی میرے نبی دے نال نہ رہا, جدوں دنیا تو گیا میرے نبی دے پہلو دے اندر جگہ مل گئی. جدوں عمر قیامت تو اٹھے گا میرے نبی دے بائیں ہاتھ تے نال اٹھے گا. عمر دی شان میرے بھائیو بیان کرن دا مقصد کہ ساڈے ایمان دا حصہ ہے. آپ نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین, تو ہاڈے واسطے میری اور خلفاء راشدین کی سنت پہ عمل کرنا لازم ہے. ساڈے واسطے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت وہ بھی ایک نمونہ ہے. اللہ کے دعا ہے اللہ سانو بھی اونا جیسا بنن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو حضرت عمر فاروق جیسا حکمران عطا فرمائے. یہ دعا تے کرنے ہیں تے کتے اے بھی نال دعا کریا کرو کہ اللہ سانو اونا دی رایا جیسی رایا بھی بنا دے. دعا سی حضرت عمر فاروق دے حکمران جیسی کرنے ہیں. کرتوت ساڈے کیسے نے
اور ساڈے کرتوتاں دی منندی اللہ ساڈے تے حکمران بھی مسلط کر دیندا ہے. اسی اپنے آپ نو ٹھیک کر لئیے, اپنے آپ نو پکا مسلمان بنا لئیے, انشاءاللہ ساڈے تے پھر حکمران بھی حضرت عمر فاروق جیسا ہوئے گا. اللہ کے دعا ہے اللہ سانو عمر دے نام دے نال بھی پیار کرن دی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.